یاداں وچھڑی ماں دیاں آنکھیاں چومی وسدا یاداں ربا جگ تو جدائیاں مٹا دے آنکھیاں چومی وسدا مانی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ دو مانی میں ویورز السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر. اب پروگرام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر. آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میرا مہمان آج کون ہے. میرا مہمان ہے مائیکل جیکسن. نو طارق جیکسن. طارق جیکسن آج میرے مہمان ہیں. طارق جیکسن کا تعارف یہ ہے کہ اپنے ہی طرح کا ایک واحد فنکار ہے اور ایک شخص کے اندر کئی شخص بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کئی انسٹرومنٹ اس شخص کے اندر ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا کیریئر ہے. اس نے میرے ساتھ بھی کام کیا اور اینک والا جن میں اس کا رول تھا گٹار جن کا. یعنی واہ واہ, گٹار اس کے اندر ہے اور اس کو میں نے جن بنا دیا اور ہم نے اس کے کردار کو بہت انجوائے کیا اور سب لوگوں نے انجوائے کیا. اور اے حمید صاحب جو اس کے رائٹر ہیں اینک والا جن کے, ان کو بھی یہ رول بہت پسند آیا. تو آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تو جناب آج ہمارے مہمان ہیں طارق جیکسن یعنی پاکستانی مائیکل جیکسن. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنا اچھی پروڈکشن میں اور آپ جیسی شخصیت کے سامنے آپ کے شو میں بیٹھنا میرے لیے اعزاز ہے. اصل نام تو میرا طارق محمود ہے, میری بھائی برتھ کا نام, لیکن یہ چونکہ جب مائیکل جیکسن کی انسپائریشن ہوئی, اس کا ویڈیو دیکھے, تھریلر بیٹ اٹ, اس کا جو ویڈیو ریلیز ہوا تھا, جب وی سی آر کا دور تھا تو لوگ وی سی آر پہ فلمیں دیکھتے تھے. میں نے مائیکل جیکسن کا تھریلر منگوایا تو اس کی بیٹ اٹ یہ چیزیں دیکھیں. تو اس کے بعد پھر میں نے ایٹ دیٹ ٹائم آئی لک لائک, میرا سلم تھا مائیکل جیکسن جیسا, تو میں نے کہا میں نے اب مائیکل جیکسن ہی بننا ہے. تو پھر میں نے اپنے ہولیا اسٹائل مائیکل جیکسن والا بنا لیا اور پھر میں نے میوزک تیار کیا مائیکل جیکسن بلی جین. وہ میرا اتنا ہٹ ہو گیا کہ اس کے بعد پھر میرا شو بز میں انٹرس کا جو تھا نا یہ پرفارمنس مائیکل جیکسن والی تھی. زبردست. یہ آپ نے ابتدا میں بتا دیا کہ میں نے کس طرح اپنا نام طارق جیکسن رکھا. وہ زمانہ واقعی مائیکل جیکسن کا ہی زمانہ تھا اور سب لوگ اس سے انسپائرڈ تھے. جس طرح کہ جب دلیپ کمار کا زمانہ تھا تو سارے لوگ دلیپ کمار کا اسٹائل بنایا کرتے تھے. پاکستان میں جب وحید مراد کا زمانہ تھا تو سب بچے جو تھے, لڑکے لڑکیاں, وہ لڑکے جو تھے وہ بڑے سے کنڈل چھوڑ کے اور بال بنا کے وحید مراد بن کے پھرتے تھے. تو یہ انسپریشن جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. مولا جٹ کا بھی زمانہ تھا اور اس کی بھی انسپائریشن بہت زیادہ. ہاں, مولا جٹ کا بھی اور سلطان علی صاحب بڑی زبردست چیزیں. تو اس طرح کسی بڑے آدمی سے انسپائر ہونا کچھ غلط بات نہیں ہے اور ماشاء اللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ مختلف آوازیں نکال سکیں اور ساز اپنے گلے سے بجا سکیں؟ شروع میں تو اتنا زیادہ مجھے کوئی مطلب کہ اس کانسیپٹ میرے اندر ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن جو سینئر آرٹسٹ معین اختر صاحب آوازیں نکالتے تھے مختلف چیزوں کی, نثار بٹ صاحب, ایسے ان لوگوں کو میں نے جب دیکھا تو ان سے میں تھوڑا سا انسپائریشن ہوئی. لیکن مائیکل جیکسن نہیں, لیکن جو بیسک ٹیلنٹ تھا میرے اندر جو اسکول لائف سے, بڑا دلچسپ بات کہ میں ایک اسکول میں پڑھتا تھا شیخپورہ کے کمپریہنسو ہائی اسکول. وہاں ان دنوں بزم ادب کلاس ہوا کرتی تھی ہر ہفتے میں ایک پیریڈ بزم ادب کلاس کا ہوتا تھا.
اور اس میں مجھے مختلف کچھ نعت، تلاوت، کوئی ملی نغمے، اس قسم کی چیزوں، اس کے اندر چیزیں، لطیفے. تو اتفاق سے میں اپنی کلاس کے اندر ساری چیزیں میں ہی کرتا تھا. کوئی بھی بچہ نہیں تھا اسٹوڈنٹ اس کلاس میں جو اسٹیج پہ آ کے کچھ سنا سکے. تو پھر میں نے تلاوت بھی کرنی، نعت بھی پڑھنی، ملی نغمہ بھی، لطیفے بھی، آوازیں بھی، اس قسم کی. مجھے وہاں سے انسپائریشن، کانفیڈنس ڈیولپ ہوا بیسکلی اندر میرے تھا. فل ساری یعنی وہ مشہور محاورہ ہے نا کہ ہونہار برباد کے چکنے چکنے پات، جی جی، اور کود کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے ہی نہیں دیکھے جاتے. عموماً یہ چیزیں اسکول سے شروع ہوتی ہیں. میں نے بھی اپنا جو ڈرامہ شروع کیا تھا کرنا وہ اسکول میں ایک ہماری بزم ادب کی کلاس ہوتی تھی اور مفتی صاحب اس کے انچارج ہوتے تھے. تو وہ ہم سے چھوٹے چھوٹے اسکٹس جو ہے نا وہ کرایا کرتے تھے. اس میں میں اور مختار اور وہ سب لوگ وہ کام کرتے تھے. تو اگر اسٹارٹ تو کہیں سے ہوتا ہی ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلا جو آپ نے شو کیا وہ کون سا تھا اور کہاں کیا؟ پہلا شو اسٹیج، ایک تو اسٹیج کا شو میں نے، اسٹیج کا شو، اسٹیج کا. پھر میں ٹی وی کا بتاؤں گا کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا جب میں، ایک ہی چینل ہوتا تھا اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن اسٹیج پہ بھی پاپولر ہونا ضروری تھا. تو میں میٹرک کیا تھا تو فارغ تھا تو میں ایسے ایک ہوٹل میں نے نا ایک جاب کر لی. لیکن میں رات کو نا وہ بینر مال پہ جو ایک ہوٹل ہے مشہور ہوٹل، تو میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے بینر نظر آیا ناہید اختر شو. اچھا، ناہید اختر شو ایسے نا اوپن ایئر. تو اس وقت میں نے تھوڑی سی آوازیں بنا لی تھی یہ مائیکل جیکسن کی نا، اور مائیکل جیکسن والی اور پروگرام 50-50 جو آتا اس کا میوزک، دو چیزیں میں نے بنائی تھی میوزک میں. تو میں نے دیکھا بینر، میں نے کہا یار ناہید اختر شو جیسے اوپن ایئر کمرشل شو، ٹکٹ شو کا. میں نے کہا اس میں پتہ کرتا ہوں. میں اوپر گیا وہاں، پھر وہ جو ہوتے ہیں ٹکٹیں وکٹیں جو بکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں نے کہا یار میں نے ایک چیز بنائی ہے تو میں نے یہ شو کرنا ہے. تو پھر مجھے وہاں انہوں نے بلایا اپنے شو میں. تو کافی فنکار ہے، بلا صاحب، وہ جیسے اسٹیج کا ایونٹ ہوتا ہے ناہید اختر شو تھا یہ میری جگہ. اچھا اچھا، ویری تو نائس. وہاں میری پرفارمنس ہو گئی اور بڑا اس کے بعد مجھے پیمنٹ بھی ملی. اور میں نے کہا یار یہ تو میرے لیے نا ایک بالکل ہی، تو میں اسٹیبلش ہو گیا ایٹ اسٹیج. اچھا، وہ 50-50 کا ذکر آپ نے کیا ہے، اس کا کون سا میوزک بنایا تھا آپ نے؟ اس کا ٹائٹل جو میوزک تھا وہ کیسے بنایا تھا آپ نے، بتائیں گے ذرا؟ ہاں وہ یہ تو بڑا زبردست میوزک ہے. یہ میری اسٹارٹ کا تھا. میں نے مائیکل جیکسن بعد میں بنا تھا، یہ پہلے بنا تھا. اچھا، شعیب منصور صاحب نے سنا یہ میوزک آپ سے؟ نہیں، میں اس وقت لاہور میں تھا. اچھا، لاہور میں تھے. فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو میرا کوئی اتنا وہ ہلکا باب نہیں تھا. تو یہ تو میں نے اپنے طور پہ گھر میں دیکھتا تھا. 50-50 پروگرام تو بہت بڑا زبردست پاپولر تھا. تھا. تو اس کا جو ٹائٹل میوزک، کیونکہ میرا میوزک میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ انگلش، یہ ایکچولی یہ سانگ ہے ڈونا سمر، پاپ سنگر امریکن، تو اس کا یہ سانگ ہے. تو وہ ٹائٹل کے طور پہ استعمال ہوا تھا اس 50-50 میں. تو میں سنتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا. اور وہ پھر میں نے اس کو بنا لیا. تو یہ پھر میرا فرسٹ. بڑا زبردست ہے. اچھا، آپ نے میرے پروگرام میں نے پہلا جن میں ایک کریکٹر کیا تھا. ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا کریکٹر تھا، کیا ڈائمینشن تھی اس کی؟ نہیں، میں اکثر پی ٹی وی جایا کرتا تھا اور وہاں مطلب کہ کوئی پنجابی پروگرام کو نہ کوئی نیلام گان اس قسم میں پروگرامس کرتا تھا. لیکن اس دوران آپ کے کمرے میں ماشاء اللہ بڑی رونق ہوتی تھی اور بڑے بڑے سارے جو ٹیم سے ملا ہے. اور اسکولوں وغیرہ میں ادھر بھی ہم شو بھی کرتے تھے. تو پھر ایسے ہی میں نے یار مجھے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، پروڈیوسر اسسٹنٹ سے بھی بات ہوئی یار، بلکہ آپ نے خود مجھے کہا
آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا یا میں نے کہا سر مجھے اس میں بھی کچھ لے کے آئے، تو آپ نے کہا جی ایک اینک والا جن میں جو ہے نا، بلکہ آپ نے لکھوایا تھا، ہاں یہ کریکٹر میں نے لکھوایا تھا حمید صاحب سے کہہ کے، تو وہ میرا کریکٹر لکھا، پھر بڑا گیٹ اپ ہوا، بڑا وہ اینک والا جن، گٹار جن، وہ پھر میں نے وہ اس کو کیا، اور گٹار جن میرے لیے نہیں، میرے بڑا انٹرسٹ تھا کہ میں بھی اس میں نا اس ڈرامے میں کچھ نہ کچھ کروں، تو آپ نے میرا یہ خواہش پوری کر دی. زبردست. چلو اچھا ہوا، اس میں آپ یقیناً آپ کے کیریئر کو آگے لے جانے میں بھی اس کی مدد ہوگی. تو اس کا کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہو یا جو اسٹائل آپ نے بنایا تھا وہ شیئر کریں ذرا. مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ میوزک میں بجاتا تھا. اچھا. وہ ڈائلاگ مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا، تو وہ گٹار میں نے بجاتا تھا، جیسے نا گٹار کا ایک آواز میں نے اس میں کرتا تھا. اور وہی سنا دیں ذرا. اس قسم کا میں نے کچھ کیا تھا. گٹار کی جو یہ لیڈ گٹار کو میں نے نا اس میں کیا تھا، تو وہ میں کرتا تھا، اور بڑا کافی دیر لگا تھا میرا گیٹ اپ جو ہوا تھا. تو چند قسطیں کی تھی میں نے، اور مجھے اعزاز ہے کہ میں بھی اینک والا جن کی ٹیم جو کا ایک کریکٹر میں بھی ہوں. لیکن یہ پرفارمنس تو اپنی جگہ کریکٹر، لیکن میں اینک والا جن کی جو ٹیم شوز وغیرہ کرتی تھی وہ پورے جہاں اسکولوں وغیرہ میں، تو اس میں ریگولر جایا کرتا، بلکہ وہ ہمارا عرش پوری بڑی ٹیم ہم اکثر مختلف شہروں میں اسکولوں میں کرتے تھے. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ بڑا کراؤڈ آتا تھا. اینک والے جن کا شو اناؤنس جب ہوتا تھا تو مختلف شہروں میں ہم جایا کرتے تھے. تو مجھے اچھا لگا کہ میں پارٹ آف اینک والے جن پروڈکشن بھی ہوں، ایونٹس میں بھی ہوں، اور اس میں کردار. الحمدللہ دیکھا ویئرز کہ اینک والا جن کی یادیں جو ہیں وہ ساری زندگی اس میں کام کرنے والوں کے ذہنوں میں زندہ رہیں گی. اور میں خود ایز اے پروڈیوسر میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس طرح کی پروڈکشن کرنے کا حوصلہ دیا، طاقت دی اور موقع دیا. تو جیسے انہوں نے گٹار جن کی بات کی ہے، تو اس میں اور بھی بہت سارے کریکٹرز تھے، جیسے اسد اور چارلی ماموں، اور وہ خالد اپنا نثار بٹ صاحب کا جو کریکٹر تھا. تو اس طرح اس میں بڑی رونق لگی رہی، اور اس پہ تقریباً 700 ایکٹروں نے کام کیا. اور ان میں سے جو نمایاں ہیں ان میں طارق جیکسن صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شو میں بے شمار لوگوں کو بھاگ لگایا، جس میں نصرت عرب بھی تھی، جس میں وہ اظہر رنگیلا بھی اس میں آیا تھا، اور وہ ہامون جادو سپر نہیں ہے وہ حسیب نہیں وہ تو وہ جو منا لاہوری، وہ بہت پاپولر، اس کی بڑی ڈیمانڈ اور اس کی بڑا ایک ویورز اور اس کے بڑے فین. مطلوب الرحمان اس کا نام تھا، اور وہ منا لاہوری. دیکھیں یہ قسمت کی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کے لیے انہوں نے اے حمید صاحب نے لکھا کہ ایک زکوٹا جن ہوگا. اچھا اور وہ اس طرح کا ہوگا. میں نے ان کے لکھے ہونے کے بالکل مخالف کام کیا. انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا چوڑا 6.5 فٹ کا جوان ہو اور اس کی بودی ہو اور یہ وہ سارا. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بغداد کا چور کا مجھے بتا رہے ہیں، اس کا حلیہ ایسا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے ریورس کروں گا. میں نے وہ چھوٹے سے مطلوب الرحمان کو بلایا اور کہا کہ یار تم یہ رول کرو گے. حمید صاحب ناراض ہو گئے. اچھا میں نے کہا حمید صاحب آپ نے لکھ دیا نا، میرے پہ چھوڑے. اور جب انہوں نے اس کو آنر دیکھا تو وہ بے حد خوش ہو گئے. تو اس طرح اس میں کوڈو جن نے بھی، بلکہ تمام پروڈکٹ سب سے سپر ہٹ کردار ہی وہی بن کے رہ گیا، اور ابھی تک اس کی کانورسیشن چلتی رہتی ہے. تو اچھا تم نے طارق جیکسن ایسا ہے کہ نیلام گھر میں بھی پرفارم کیا. نیلام گھر کا میں بھی کئی سال پروڈیوسر رہا، اور بھی طارق عزیز شو کا بھی پروڈیوسر رہا، تو اس میں بھی تم آئے. اچھا وہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا، اس کا کیا ایکسپیرینس ہے تمہارا؟ پہلا تو 85-86 میں کراچی گیا نیلام گھر کے لیے کہ میں وہاں جا کے کروں گا، کیونکہ نیلام گھر میں آ گیا تو میں پورے پاکستان میں فیم ہو جاؤں گا. پی ٹی وی لاہور سے میں نے پنجابی پروگرامس کیے، دلدار بٹی صاحب کے، وہ تو اس وجہ سے نہیں میلا ٹاکرا وہ میں بہت کیے ہیں ان کے. لیکن میں نیشنل لیول پہ آنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا
کیا کروں. تو نیلامگر ہی واحد نظر آیا کہ اس میں اگر آ جاؤں گا تو میں پورے پاکستان میں نا مشہور ہو جاؤں گا اور میں میری مارکیٹ ویلیو ہو جائے. تو کراچی گیا. کراچی جا کے پھر میں نے پی ٹی وی کراچی گیا. تاجدار عادل صاحب وہ اس وقت پروڈیوسر تھے. تو میں کینٹین پہ بیٹھا ہوا تھا, ایسے کچھ کھانا وانا کھا رہا تھا, تو سامنے نظر آ گئے. میں نے تاجدار صاحب وہ میں نیلامگر کرنا چاہتا ہوں, میں یہ پرفارمنس ہے میری. مجھے سنی, میری آوازیں سنی, کہتے آ جا. تو مجھے وہ لے گئے طارق عزیز صاحب کے کمرے میں. تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. طارق صاحب نے سنا مجھے. تو پھر میں نے نیلامگر مل کے ریکارڈنگ کی اور مجھے انعام ملا تھا. مجھے واٹر کولر ان دونوں بڑا مشہور تھا, ریپر وہ مجھے ملا تھا اور مجھے ابھی تک وہ یاد ہے. تو فرسٹ میرا نیلامگر بس تھا. پھر لاہور آ گیا, پھر 2-3 اور کیے, لیکن آخری جو میں نے نیلامگر طارق صاحب کے کیا تو وہ میں نے ان کی نا, میں اکثر پروڈیوسر سے فون پہ رابطہ, یار مجھے بلاؤ. میں چاہتا تھا کہ وقفے سے آتا نا, ذرا آرٹسٹ ان رہتا ہے نا. تو میں اکثر فون کرنا, میں نے کہا سر بلائیں کچھ. کہتے یہ آج کل وہ چینل زیادہ ہو گئے ہیں تو بجٹ کم ہے, تو پھر ابھی نہیں بلائیں گے. تو میں نا الحمرہ چلا گیا. بینچ پہ بیٹھے ہوئے طارق عزیز صاحب. میں طارق صاحب وہ نا میں تہاڈی نا آواز جہی ہے نا وہ میں اسکولوں میں کالجوں میں اچھی باتیں کرتا ہوں, اور خاص مجھے میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں. تو تبلیغ کے حوالے سے میں تبلیغ میں بھی نا آپ کا انداز میں بات کرتا ہوں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اچھا سناؤ مجھے اکثر کہتے ہیں, ان کا انداز جو ہے نارمل پنجابی لینگویج تھا. تو جب میں اور طارق کیا کر رہے ہو, بیٹھو, تو ٹھیک ہے ایسا کرو کہ پرسوں ایک ریکارڈنگ کرا جاؤ. یعنی کچھ نہیں, پروڈیوسر سے میں نہیں بن رہا, تو پھر انہوں نے خود کہہ دیا. تو وہ کیسے صاحب تھے, تو ان کو کہا اس کو پرسوں ریکارڈنگ کرو. تو میں آیا, آ کے ریکارڈنگ کروائی. تو میں نے بیٹ باکسنگ کی, یہ جو مائیکل جیکسن والا وہ میں نے کیا, تو وہ بڑا ہٹ ہوا, انجوائے کیا. تو ابھی میں پرفارم کر کے تعلیم بج رہی تھی, تو سائڈ پہ جیسے پیچھے کھڑے انہوں نے مجھے آہستہ آواز سے نا گزرتے ہوئے بھیجے, وہ میری بھی آواز سنا دے. صاحب یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز. اتنی بھی شخصیت ڈیسائیڈ نہیں تھا وہ, لیکن ان کے دل میں کیا آیا کہ مجھے, تو پھر میں نے ان کی آواز انہی کے شو میں انہی کے سامنے پرفارم سنا. بڑے خوش ہوئے ہوں گے. تو میرے لیے ایک اور لیکن بعد میں پھر پراپرلی میں نے ان سے اجازت بھی لی. یہ تو تمہاری اچھائی ہے نا, اجازت تو یہ برکت کے لیے. اسٹائل بتاؤ ذرا طارق صاحب کا, جب شو شروع کرتے تھے. طارق عزیز صاحب جو ان کی جو آواز آخری اس دور میں ان کا جیسے انداز تھوڑا ذرا ابتدا کر رہا ہوں رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. آج رکشی اور نیلا نہیں آئی, آج میں اکیلا ہی آیا. آج وہ چھٹی پہ ہیں. تو ایک بات بتاتا چلو, پوری دنیا کا دل پاکستان اور پاکستان کا دل لاہور, اور لاہور تو ہے ہی پاکستان کا دل, جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمعی ہی نہیں. تو ایک شعر سناتا چلو. شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں, اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے لیے بہت بڑا, ابھی اسٹیج پروگرامس کرتا ہوں, لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں, بڑا پسند کرتے ہیں. طارق صاحب بڑے باکمال آدمی تھے, اور ان کی جو ایک میموری تھی اور ان کا جو اسٹائل تھا, اور جیسے جیسے ان کو شعر یاد ہوتے تھے وہ کمال ہوتے تھے. میں بھی کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جیکسن کی,
جب بھی آدمی اسٹیج پہ جاتا ہے نا تو ایک اسٹیج کا تھوڑا سا ڈر اور خوف ضرور ہوتا ہے. جی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ طارق عزیز کو بھی ہوگا؟ ہاں ہوتا تھا. جب وہ ان کا شروع ہوتا تھا نا پروگرام دلام کا, تو وہ نا باہر سگریٹ پیتے تھے کھڑے ہو کے, کش لگا رہے ہوتے تھے, ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے تھے, ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے تھے بیک اسٹیج, اور سوچ رہے ہوتے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے جا کے. اور تھوڑا سا ہیوک ہوتا ہے تھیٹر کا, سب کو ہوتا ہے. تو پھر میں جاتا تھا ان کے پاس. اچھا. ہاں, میں کہ طارق صاحب آڈینس آ گئی ہے, کیمرے ریڈی نے, آ جاؤ. تو پھر وہ اندر انٹر آپ ان کو حوصلہ دلاتے. حوصلہ دیتے. یہ پروڈیوسر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرٹسٹ کو موٹیویٹ کرے. تو جب وہ اسٹیج پہ آتے تھے تو بس پھر وہ اسٹیج کے شیئر ہوتے تھے, پھر تو چل تو چل. پروڈیوسر کی اپنی ایک ویژن ہوتی ہے اور وہ آرٹسٹ کو بناتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ہوتے ہیں کنگ میکرس. تو ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ بنائیں, بادشاہ گر ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اب آگے چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس فن کے ذریعے بیرون ملک جانے کا اتفاق کتنی بار ہوا؟ بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا. دبئی تین چار دفعہ دبئی, سنگاپور, ملیشیا, کویت اور انڈیا. لافٹر گریٹ انڈین لافٹر چیلنج کے لیے میری سلیکشن ہوئی لاہور سے. پہلا فنکار جو گریٹ انڈین لافٹر چیلنج کے لیے سلیکٹ ہوا, تو میرا یہاں سے آڈیشن گیا. پھر وہاں سے کچھ کراچی سے لوگ گئے, پورے انڈیا سے. یہ کپل شرما جو تھا یہ بھی ہمارے شو میں ایز اے پارٹیسپینٹ تھا. اچھا. اور یہ امرسر سے ریجیکٹ ہوا تھا. میں لاہور سے سلیکٹ ہوا تھا, لیکن بعد میں اس نے تھوڑی سی فارش لا کر پھر بامبے آ کے دوبارہ سے اس نے اس گریٹ انڈین لافٹر چیلنج, یعنی ون اسٹینڈ اپ کامیڈیز کا یہ بیسیکلی یہ شو تھا. تو اس میں وہ بھی اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا تھا. تو اس نے وہاں پرفارم کیا میرے ساتھ ہی ہمارے اس میں. تو میں نے وہاں پرفارم کیا اور میرے لیے بہت بڑا, میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور اسٹینڈنگ ایویشن تھی. واہ واہ واہ. میرے لیے نہیں, میرے ملک کے لیے. واہ واہ واہ. گریٹ انڈین لافٹر. کیا پرفارم کیا وہاں پہ, تھوڑا سا نمونہ؟ ہاں, وہ میں نے اس کے لیے اسپیشل پرفارمنس بنائی تھی. اور اس میں اس میں جو کچھ کیا تھا اس میں تھوڑا سا مزید بیٹرمنٹ کو کرتا رہتا ہوں نا. اس میں بیسک جو میرا جو میں اب جو چیز سنانے لگا ہوں وہ میری پہچان ہے, اور جس کی وجہ سے میں ورلڈ ریکارڈ ہوں. یہ بیٹ جو ہے یہ اس سے میرے پاس ہے ورلڈ میں. یہ ٹیکنیک, یہ ڈرم بیس گٹار کی بورڈ کی جو ٹیکنیک ہے یہ صرف میرے پاس ہے. یعنی ڈرم بیس گٹار کو ایک وقت میں بجانا, چار سے آگے, یہ صرف میرے پاس ہے. تو جب وہاں میں نے پرفارم کیا, سدھو اس میں جج تھا, شیخر سمن جج تھا, اور اس میں تو میں وہ اسپیشلی میں نے اس کو بنایا آپ کے لیے اسپیشلی. میں اس میں پہلے 2 آوازیں بیس ڈرم اور سافٹ ڈرم. اب تیسری بات, اب چوتھی بات. اب پانچویں بات. چھٹی بات. بہت اچھے, واہ واہ واہ. دروازہ کھلتا ہے اور مائیکل جیکسن آتا ہے. میں نے ایڈیشن کیا. مائیکل جیکسن آئے گا اور گفتگو کرے گا. Ladies and gentlemen, I'm Michael Jackson from America. Now I'm in Lahore, in especially
It's a beautiful city. Lahore chine Lahore ni vekhe usne kuch nahi vekhe. Germany has very beautiful people. I like Ataullah, his song Theva Mudrida Theva. I'm going to sing so for Pakistani audience. I'm going to Theva Mudrida Theva. Oh, Theva Mudrida Theva. Sorry, हमारे घर में तेरी सेवा खबर में जोड़ वाली है oh yeah हमारे अर्शद पुराना मना लोग को मेरी गलदा मैंने बोल दी क्या नहीं बोल दी. Another very beautiful singer is Siva Lal. So his song I like for after Madam Noor has a very beautiful voice. One song from Siva Lal. Oh, कोई करके बहाना सुन मिल भाई वे oh yeah कोई करके बहाना सुन मिल भाई वे रात आ गया लोड शेडिंग दिया. Another beautiful singer. So Chad Fateh Ali Khan is Badabadi. Hi oye Badabadi Dodibadi kadi बहुत शानदार परफॉर्मेंस. ऐसे ही मुझे ख्याल आया मैं आपसे ये बात करूं जो कि आपको म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छी है. इस वक्त कौन गाने वाला सबसे अच्छा? राहत फ़तेह अली खान बहुत अच्छा. और ख़वातीन में से कौन पसंद है? अभी मैं ना एक सुना था कुरतन एंड बलोच. हाँ वो बड़ी अच्छी है इसकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है. ठगियाँ सुना है. हाँ और एक निमरा उसने उसका भी अच्छा वो जो गाया है ना वो बड़ा प्यारा सॉन्ग है. पंजाबी एक सॉन्ग है वो बड़ा पॉपुलर हुआ है वो सॉन्ग. वो मेरे फ़ौरन ज़हन में नहीं आ रहा. तो वो उसकी अच्छा मेहदी हसन साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो मेरे तो फेवरेट है. नहीं वो तो क्लास कुछ और है ना. आपने अब आम सिंगर्स के हवाले से तो बात कुछ और बनती है. लेकिन जब मेहदी हसन साहब की बात आती है मेहदी हसन साहब का वो ये धुआं कहाँ से उठता है और को फैल गई. ये मैं अपने होटल पे डीजे प्ले करता हूँ. मैं एक मुकामी होटल पे इधर 5 साल से हूँ इधर होटल पे मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन को डील करता हूँ. तो उसके अंदर मैं डीजे प्ले करता हूँ. तो सिलेक्टेड चीज़ें जो वन ऑफ द बेस्ट उसमें मेहदी हसन साहब का ये चीज़ें करता हूँ. वो इंडियन मूवी के अंदर इसको धुआं कहाँ से उठता है वो मुझे एक बैकग्राउंड पे उन्होंने एक फीमेल ने किसी गाया. तो असल तो मेहदी हसन साहब सबसे बड़ा तो जुल्म हुआ ना मौसीकी के पिछले दिनों में. जी वो राहत फ़तेह अली खान ने किया है. आपने बड़ी अहम बात मैं कहीं कहना चाह रहा था कि पॉपुलर होना अपनी जगह लेकिन ये कौम ने किसको इतना पॉपुलर कर दिया. मतलब इनको सेंस मैं इसमें मौसीकी का कत्लेआम कर दिया इसने. इसका मतलब है कि आम लोगों को सेंस नहीं है. सर वो लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, पता नहीं कहाँ दुबई जा रहा है. तो यानी ना उसके पास सुर है. वो गाने को पता नहीं किधर ले जाता है. सुर है ना लय है, कुछ भी नहीं, लय भी नहीं. तो ये कौम जो है ना उसको सेंस होनी चाहिए. अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं होना चाहिए. अच्छा कोई फोक गाना आपको याद है तो थोड़ा सा सुना दें कोई. नहीं बेसिकली मैं सिंगर नहीं हूँ. अच्छा सिंगर ना होते हुए भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं, परफॉर्म करते हैं, बड़ी खुशी की बात है. और अजीब बात है तारिक जैक्सन कि जितने कॉमेडियन हैं आपके समेत उन्हें म्यूज़िक की सेंस बड़ी होती है. यस अब देखिए मेरे उस्तादों में से अमानुल्लाह साहब. हाँ बहुत वो अच्छा गाते थे बाकायदा. और वो किसी सिंगर की कॉपी भी इस तरह करते थे. वो बहुत क्लोज टू होती थी. और इस तरह अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल हाँ माशाल्लाह मुझे याद आ गया कि ये काम ज़रीफ़ से शुरू हुआ.
جی جی منور ظریف صاحب. مرحوم نے اچھا ظریف مرحوم نے بھی اچھا. وہ بھی سنگر تھے. انہوں نے بڑے پرانی فلموں میں اچھے گانے گائے, مٹی دیا مورتا اور یہ وہ سارا. پھر منور ظریف بھی گا سکتے تھے, رنگیلا بھی گا سکتا تھا. اب جو رنگیلا کا شاگرد اظہر رنگیلا وہ بھی گا سکتا. ٹھیک ہے. اس طرح وسیم جو ہے وہ اپنا کامیڈین وہ بھی گا لیتا ہے. تو اس طرح نا یہ اللہ تعالیٰ نے نا کوئی کامیڈینس کے اندر میوزک کی سینس ضرور دی ہوتی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ میوزک کی سینس موجود ہے. بڑا زبردست, بڑا مزہ آیا تو طارق جیکسن آپ کی گفتگو کر کے, تمہارے ساتھ بات کر کے جیسے مجھے لگا کہ میں 26 سال پیچھے چلا گیا ہوں, جب اینک والا جن براڈ کاسٹ ہوتا تھا اور ہم کام کرتے تھے. اور اس زمانے میں تم بالکل سلم سمارٹ آدمی تھے اور ملنے آتے تھے اور بڑا لطف آتا تھا. تو تمہارا بہت بہت شکریہ, تم میرے اس پوڈ کاسٹ میں آئے. اور کوئی ایک چیز آخر میں اگر تم میرے لیے اور میرے ویورز کے لیے سنانا چاہو تو وہ سناؤ. والدہ کی یاد میں ہاں میں نے یہ بنائی ہے, اور بلکہ اپنی میں جو یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آخری, اللہ پاک نے مجھے آخری 5 سال اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا. اور میں امریکہ جانا چاہتا تھا, امریکہ کینیڈا, اور وہاں مائیکل جیکسن سے ملنا چاہ رہا تھا, جیکسن فیملی کو جوائن کرنا چاہتا تھا اور وہیں رہنا چاہتا تھا. اور یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس پر, میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں جیکسن فیملی کا دوار بھی بننا چاہتا تھا. جیسا بھی, کیونکہ اس فیملی کے ساتھ مل کے شو کرتا اور وہاں سے کما کے واپس پاکستان آتا, کوئی بہت بڑا جو ہے کچھ جیسے ڈزنی لینڈ ٹائپ کا بناتا. لیکن میں, میرے لیے اور بھی سے اچھا ہو گیا مولانا طارق جمیل صاحب مجھے ملے. اچھا واہ, یہ میری لائف میں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ, میری اصل کامیابی شروع کہاں سے ہوئی. تو مولانا طارق جمیل صاحب ادھر کہیں آئے ہوئے تھے کسی اپنی جماعتوں کے ساتھ, تو کسی نے کہا یہ ان کا بیان ہو رہا ہے, تو بڑا مشہور تھا بیان. میں نے کہا میں بھی سنتا ہوں, ایسا کیا, ہم بھی بولنے کے ماہر ہیں, بولتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ان کا بیان ایسا ہوتا ہے. تو ان کا پھر مسجد میں گیا, ادھر چبرچی میں کہیں آئے ہوئے تھے, ان کی جماعت آئی تھی, میں نے ان کا بیان سنا. بیان سننے کے بعد پھر وہ جماعت وہاں ٹھہری ہوتی ہے, وہ کھانا شانا ہوتا ہے, شاہ کے بعد کھانا وانا ہوا, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہوئی, ملاقات ہوئی, بڑے کلوز. تو کہنے لگے مجھے ان کا انداز, بھائی تم ایسا کیا کرتے ہو, ہم نے بھی سنا. تو میں نے ان کو پھر آئٹم سنائے, ارادہ سے ہم جو بیٹھتے ہیں جب وہ ان کا, تو انہوں نے پھر میں نے ان کو سارے آئٹم سنائے. تو ان کا جو ماشاء اللہ اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں بھائی, تبلیغ کو بھی وقت دو اور تبلیغ میں 4 مہینے لگا لو. میں نے کہا اچھا ٹھیک. پھر ان سے میری دوستی ہو گئی, اور آنا جانا ماشاء اللہ. تو پھر میں نے 97 میں 4 مہینے لگا لیے, اور فل پگڑی شریف میں لوگ, میں بہت دور, بلکہ ایک بڑا پیارا ماحول مجھے 4 ماہ ملا. بڑے بزرگ مجھے ملے, مولا سعید خان صاحب. تو مجھ سے نا پھر عمال کی زندگی شروع ہو گئی. تو میں نے الحمدللہ پھر یہ بہت سارے فنکاروں کو ہم جماعت کے اندر, لیکن اس سے بھی بڑا جو مجھے کامیابی ملی, آخری 5 سال آخری سانسوں تک میں نے اپنی والدہ کو وقت دیا. جب وہ ڈائلسس پہ چلی گئیں, جب وہ شوگر, بلڈ پریشر, اور جب وہ تنہا ہو گئی, ماں والد صاحب فوت ہو گئے, اور اکیلے کمرے میں والدہ بیٹھی ہوئی ہے, خاص طور پہ رات کو, تو اس کو کوئی ٹائم نہیں دیتا. تو پھر میں نے ٹائم دیا, اور ان سے ملنا, اس کے بالوں کو, سر کو تیل لگانا, اس سے گپ شپ کرنا, اپنے موبائل سے ان کے رشتہ داروں کو باتیں کرانا, ان کو کمپنی. فتح میری والدہ 5ویں کلاس پڑھی ہوئی تھی, لیکن 5 بیٹوں اور 2 بیٹوں کو انگلش میڈیم پڑھایا, گاؤں کی پڑھی. ساری زندگی ہم ان کا ہاتھ کا کھانا کھایا. تو جب وہ کمزور ہو گئیں, کھانا پکانے کی قابل نہ رہیں, تو اس کو کھانا دینا مشکل ہو گیا. 5 بہویں, 5 بیٹے, ان کی اولادیں, 2 بیٹیاں, 2 داماد. تو ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں مل رہا, اور کہہ رہی ہیں مجھ سے, بھائی نا تیری ماں بڑے سن بڑا تنگ کرتی ہے, بڑا پریشان کیتا ہے.
ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا ہٹ جو پیچھے، میں کل ہی کافی ہے ماں واسطے. تو پھر اپنی ماں کو 24 گھنٹے میں نے خیال رکھا آخری سانسوں تک. سر میں ان کو ٹائم دینا، ان سے باتیں کرنا، ان کے سر کو تیل لگانا، ان کے کمرے کو صاف کرنا، اس کی باسکٹ کو صاف کرنا، ان کے پسند کے کھانے، ان کا میڈیکل ایوری تھنگ، میں بیڈ شیٹیں ان کی پسند کی پتہ میں ان کو لا کے دینا، ان کو شہزادیوں کی طرح میں نے اپنی والدہ کو بھائی واہ، اللہ نے توفیق دی آپ کو. اور یہ فیس بک پہ اس میں نے نا وہ کلپس لائیو کرتا تھا، تو میں نے ان کا بڑا خیال. ایکچوئل مائیں جو ہیں وہ دعائیں، مجھے ماں کی دعا لگی ہے جو کچھ آپ میں نے کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماں کی خاص دعا، بزرگوں کی، نانا نانی کی، ان کی دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ والدہ کی. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات، مائیں ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو وہ دعائیں دیتی ہیں، لیکن جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس عمل سے، کوئی شک نہیں اس میں. کسی اور محنت میں نہیں ہے. میں نے بڑی محنت کی، میں نے کہا چلا جاؤں مائیکل جیکسن سے ملوں، ورلڈ ٹور کروں، یہ میرے خواب تھے. لیکن ماں کی خدمت جب سے میں نے شروع کیا، اس کو خدمت کیا کرنی، وہ ہم نہیں صلا دے سکتے، لیکن ان کو وقت دیا، ان کا خیال رکھا کہ میری ماں کو ضرورت ہے، اس کے پسند کے کھانے، اس کے ایک منہ سے بات نکالنی. تو اللہ کی رحمتیں جو میں نے دیکھی ہیں نا، یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا، کہ محنتیں کرے ایجوکیشن میں، اپنے بزنس میں، لیکن ماں باپ کی خدمت کی جو محنت ہے وہ بہت ضروری ہے. ارے یاد آ گئی، میرا دل چاہتا تھا قیامت تک میری عمر ہو ہاں ایسی خدمت کرتا، جو اللہ کی رحمت میں فیل کرتا تھا نا، وہ کہیں اور سے مجھے نہیں ملی. عبادت میں، تبلیغ میں، تصویر، لیکن جو ماں کا خیال رکھنا، اس کی تکلیفوں کا، اس کا. تو آخری جملہ میری ماں نے جو مجھے بولا، پتر اور میرے دن تھوڑے رہ گئے. ایک ماں نہیں ماں جی ہے جنا کرنے گل جو بڑی لائن پر تو اجے تو میں ایک اور بیاہ بھی کرنا ہے، مذاق کرنا، تسی میرے نال جانا ہے، میں تو تسی تو بھی پتر کوئی گل نہیں، تے تو خوش ہاں، تیری خدمت تو خوش ہاں، تیرے واسطے جنت ہے اچھی بڑی، تے پریشان نہیں ہونا، میرے مرد کی تیری خیر. یہ بھی بولا مجھے یاد آتا ہے، مس کرتا ہوں. جب میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں سے کہتا تھا، ماں جی آج میں چل رہا فلاں شو فلاں جگہ، بے پتہ اللہ تیری خیر آ. جب میں گھر میں داخل ہونا ایسے بسم اللہ میرا پتر، پھر میں بتاتا آج ایسی اتنی میرے لیے تالیاں بجی، آج مجھے اتنی پیمنٹ ملی، مجھے یہ مل، تو بہت اچھا لگتا. آج میں مس کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کہیں سے زندہ ہو کے آ جائے، میں ان کی گود میں سر رکھ کے بہت ساری باتیں کروں. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور انہیں جنت نصیب عطا فرمائے. تو مائیں تو جب چلی جاتی ہیں تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں کا وجود کیا چیز تھی. باپ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ باپ کا وجود کیا چیز تھی. ان کی زندگیوں میں ہم ان سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے سر سے کوئی ہاتھ اٹھ گیا جس نے سنبھالا ہوا تھا. خود جب تک میری ماں زندہ تھی تو میں کسی مصیبت میں نہیں ہوتا تھا، اور لگتا تھا کہ اللہ میاں مجھ سے یوں نکال لیتا ہے. میری جتنی مصیبتیں شروع ہوئیں یا مشکلیں میری زندگی میں آئیں تو وہ ان کی وفات کے بعد آئیں. تو وہ تو شکر اللہ نے سنبھالا دیا. تو میں ابھی تک سارا کام کرتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میری ماں کی دعا بھی میرے ساتھ چلتی ہے، میرے باپ کی دعا بھی میرے ساتھ چلتی ہے. تو بہت شکریہ طارق جیکسن، اللہ آپ کو اور ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، اور ہم تمہیں اور آگے جاتا ہوا دیکھیں اور بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھیں. ویورز، آج میرے پروگرام میں ایک بہت شاندار شخصیت موجود ہے، اور ان کی باتیں بھی آپ نے سنی، اور ان کا ماں سے محبت کا اظہار بھی آپ نے دیکھا. تو انشاءاللہ پھر بھی آپ لوگوں سے ملاقات ضرور رہے گی، اور طارق جیکسن کے ساتھ ہم دوبارہ بھی ملیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
اس وقت تک کے لیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.